آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ رب العزت نے کس طریقے اپنے پیغمبر کو مخاطب کیا، یہ سورۃ الصافات کی آیت مبارکہ ہے۔ تو یہ جو لفظ بتائے ہم نے، اللہ رب العزت نے دو ناموں سے اپنے نبی کو مخاطب کیا، ایک ذنون اور دوسرے مقام پر صاحب الحوت۔ ذنون سے مراد ایسی مچھلی چھوٹی بھی بڑی بھی، اور حوت سے مراد بڑی مچھلی، مراد مچھلی ہی ہے۔ صاحب الحوت کہتے ہیں مچھلی والا، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں والا۔ تو اللہ نے دونوں نام اپنے نبی کو پکارے، ایک سورۃ الانبیاء کے اندر اور دوسرا سورۃ القلم کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الصافات میں کہا فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر ہمارے پیغمبر ہمیں یاد نہ کرتے، ہماری تسبیح بیان نہ کرتے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ اکبر! اللہ نے اتنے سخت الفاظ بولے ہیں، لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ کائنات کے رب نے فرمایا کہ اگر ہمارا پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندر ان اندھیروں میں ہمیں یاد نہ کرتا، اللہ فرماتے ہیں ہمیں اپنی ربوبیت کی قسم، ہم قیامت تک سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتے۔ اس قدر سخت الفاظ ہیں، ورنہ اللہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے آپ کو نبوت کی وجہ سے آپ کو نجات دے دی، نہیں، نبوت تو تھی آپ کے پاس، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری تسبیح بیان کی، اس تسبیح کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات عطا کر دی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس تسبیح کی وجہ سے، اور اس تسبیح کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غم آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو ایسی دعا بتلاتا ہوں جو مجھ سے پہلے بھی ایک پیغمبر تھے جن کا نام یونس علیہ السلام تھا، انہوں نے یہ دعا پڑھی تو رب کو اتنی پسند آئی ان کی وہ دعا، کائنات کے رب نے قرآن کے اوراق بنا دیے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بتا دیا کہ جو بندہ بھی یہ دعا پڑھے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ اس کے اندر اللہ کی الوہیت بیان ہوئی ہے، اللہ کو پکارا ڈائریکٹ سیدنا یونس علیہ السلام۔ اور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے، اس کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ حضرات عزیز وقار، میں نے احادیث کا مطالعہ کیا، علماء مشائخ سے میں نے مشورے کیے، رابطے بھی کیے، تو ہر ایک سے یہی جواب ملا ہے کہ اس کی تعداد معلوم نہیں ہے، جس قدر ممکن ہے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر قرآن کی آیت کا ایک حوالہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اگر ہمیں مخصوص کر دیا جاتا کہ آپ 10 مرتبہ پڑھیں تو ہم 10 مرتبہ ہی پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ کا حکم ہوتا تو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی واضح طور پر حکم نہیں ہے، تو آپ اس کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ اللہ کے ذکر کو زیادہ کریں گے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو بہت ہی پسندیدہ ہو، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھا کر، اور یہ ایسا ذکر ہے جو ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے، اور ہر وقت کیا کریں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، دل کا یہ جب بوجھ ہے نا، جب یہ زیادہ ہو جائے تو کہا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 1 منٹ نہیں لگتا اس آیت پر، اور اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو یونس علیہ السلام پہلے بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اس ذکر کی وجہ سے مزید اللہ کے قریب ہو گئے۔ فلولا انہ کان من المسبحین کے الفاظ یہی بتا رہے ہیں کہ مزید اللہ نے ان کو اپنے قریب کر لیا اس ذکر کی وجہ سے۔ اگر آج آپ بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔